قرآن کریم سے بھی اسی حیات کے جو ہے نا کہ میت اور موتہ قابل خطاب ہے یا نہیں، شواہد موجود ہیں، اور قرآن کریم نے جناب صالح کا اپنی قوم کو خطاب کرنا، اسی طرح جناب شعیب کا اپنی قوم کو خطاب کرنا سورہ اعراف کے اندر یہ موجود ہے۔ اور مختصراً تیمناً میں اشارہ آیت کی طرف بھی کر دیتا ہوں کہ خود انبیاء اپنی قوموں کے دنیا سے اور ہلاک ہو جانے کے بعد اور ان کے مورد عذاب واقع ہو جانے کے بعد ان کو خطاب کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ سنتے تھے تو آپ نے خطاب کیا، وگرنہ نبی کے خطاب کا مطلب کیا ہوگا۔ حضرت صالح خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اور اسی سے ملتا جلتا ہی خطاب جناب شعیب نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین۔ تو یہ حضرت صالح اور حضرت شعیب کا اپنی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد بھی ان کو خطاب کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تھے، جبھی تو آپ خطاب فرما رہے ہیں، ورنہ آپ کے خطاب کی وجہ کیا بنے گی۔ میں اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے ایک اور شاہد کہ خود نبی مکرم اسلام نے وہ ہستیاں جو دنیا سے اٹھ چکی ہیں ان کا واسطہ قرار دیا ہے۔ یہ روایت جو ہے جناب سمہودی نے بھی نقل کی ہے، اور اسی طرح الدرر السنیہ میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ یہ دونوں رائٹروں نے اس بات کو روایت نقل کی ہے، اور روایت کے ناقل ہیں جناب انس بن مالک۔ یہ فرماتے ہیں لما ماتت فاطمۃ بنت اسد دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب مادر گرامی حضرت امیر المومنین علیہ السلام زوجہ جناب ابو طالب علیہ السلام دنیا سے اٹھ گئیں، تو نبی مکرم اسلام تشریف لائے فجالس عند راسها، اور آ کر آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھے، فقال رحمک اللہ یا امی بعد امی، آپ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے اے میری ماں بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں، یعنی ماں کا لقب کے نام سے آپ نے ان کو یاد فرمایا ہے، چونکہ آپ نے جناب فاطمہ بنت حضرت ابو طالب اور جناب عبد المطلب کا تربیت رسول کے حوالے سے بہت ذکر ہوتا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کا ذکر کم ہوتا ہے۔ یہ عام بھی فیملیوں کی روٹین ہے کہ گھر میں کم سے جب بچہ آتا ہے تو اس پہ توجہ عورت کی زیادہ ہوتی ہے، اور بہت بڑا رول ہے، یہ اعزاز ہے آغوش جناب فاطمہ بنت اسد کا کہ جہاں پہ نبی بھی پلے ہیں اور علی علیہ السلام بھی پلے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ خطاب وَسَاقَرَ سَنَا عَلَيْهَا وَتَكْفِينَهَا بِبَرْدِهِ، اور آپ نے وہاں پر آ کر بی بی کے پاس جب آئے ہیں ان کو کفن دیا ہے اپنی عبا اور چادر کا۔ تو یہاں بھی ایک ویسے سوال تو پیدا ہوتا ہے اور سوال اٹھتا ہے کہ عام کپڑے کا کفن دے دیا جائے تو اس میں اور رسول اپنی عبا اور ردا کا کفن دیتے، اس میں بھی آیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس دونوں کپڑوں میں کوئی فرق نہیں تھا تو رسول گرامی اسلام کو اپنی عبا کا کفن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یا جناب روایات کے اندر بھی ملتا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے بھی ایک خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ میری خواہش یہ ہے، دو روایتیں ہیں یہاں پر، ایک یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے وہاں اپنی فرمائش پہنچائی، ایک ہے کہ اپنی کنیز جناب فضا کے ذریعے یہ خواہش پہنچائی، ڈائریکٹ رسول سے یہ خواہش بھی نہیں فرمائی کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کفن آپ اپنی عبا کا دیں۔ ایک یہ روایت ہے، ایک یہ ہے کہ وحی کے وقت آپ جو کملی اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کملی کا مجھے کیا کیا جائے، وہ کفن دیں۔ اس کا مطلب ہے زوجہ رسول کی نگاہ میں بھی اور خود نگاہ رسول میں بھی اس عبا کا ایک خاص مقام اور مرتبہ تھا کہ جناب مولانا گفتگو فرما رہے تھے کہ آثار کے حوالے سے بھی، تو یہاں سے یہ جملے میں ثم دعا رسول اللہ اسامہ بن زید و ابا ایوب انصاری و عمر بن خطاب و غلام اسود لحفر القبر۔
تو پھر نبی مکرم اسلام نے جناب اسامہ اور ایوب انصاری، جناب عمر بن خطاب اور اسود غلام کو قبر کی کھودنے کے لیے بلایا، فحافروا قبرہ، اور انہوں نے آ کر جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کو کھودا۔ ولما بالغ اللحد حافرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ، اور جب لحد تک پہنچ گئے تو رسول گرامی اسلام نے خود قبر کو کھودنا شروع کیا اپنے دست مبارک سے۔ وَأَخْرَجَ تُرَابُ بِيَدِهِ، اور قبر سے اپنے ہاتھوں سے آپ نے مٹی کو باہر نکالا۔ فَلَمَّا فَارَغَ دَخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَاسْتَجَعَ فِيهِ، کہتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام جب قبر مکمل یعنی تیار ہو گئی، آپ تشریف لے گئے قبر کے اندر، اور جب داخل ہوتے ہیں فَاسْتَجَعَ فِيهِ، اور لیٹ گئے نبی مکرم اسلام قبر کے اندر۔ ثم قال اللہ الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو حیات بھی دینے والی ہے اور موت بھی دینے والی ہے۔ وہ حی لا یموت، وہ ایسا حی ہے، زندہ ہے کہ جس کو موت نہیں آتی۔ اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے میرے اللہ معاف کر دے میری ماں فاطمہ بنت اسد کو۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، اور آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اور قبر ان کے لیے کشادہ فرما دے۔ یہ جملہ جو شاید مثال ہے کہ نبی مکرم اسلام نے فرمایا بحق نبیک، اے میرے اللہ تیرے حضور میں واسطہ دیتا ہوں تیرے نبی کا، والانبیاء الذی من قبلی، اور ان انبیاء کا واسطہ دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے تو نے نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ نبی مکرم اسلام جناب فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کا سوال فرما رہے ہیں اور واسطہ دے رہے ہیں والانبیاء الذین من قبلی، ان انبیاء کا جن کو فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے میرے اللہ تو نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ انبیاء ظاہری حیات تو نہیں رکھتے تھے، دنیا سے اٹھ چکے تھے۔ تو میرا خیال ہے ایک بہترین یہ شاہد ہے کہ موتا سے کو واسطہ بتانا، موتا کا وسیلہ قرار دینا خود عمل رسول سے بھی کیا ہے ثابت ہے۔ اور جو قرآنی آیات آپ نے پیش کی نا، وہ اگر کوئی سمجھنے والا انسان ہو تو وہی کافی ہیں سورہ اعراف کے اندر، اور بڑی ترتیب کے ساتھ۔ جی دیکھیں جو آپ نے آیت پیش کی حضرت صالح علیہ اور السلام کی، حضرت شعیب، وہاں پر 77 سے شروع ہوتی ہے، جی جہاں پر انہوں نے عذاب مانگا، جی جی، اور 78 میں ان پر عذاب آیا اور وہ پوری قوم فنا ہو گئی، اور 79 میں اسی مردہ قوم کو خطاب کر کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو نصیحت کی تھی، میں نے تم کو سمجھایا تھا، اللہ کا پیغام دیا تھا۔ تو وہاں پر بھی پیغمبر اکرم کا یعنی کہ اس نبی کا، حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب کا صیغہ استعمال کرنا، لفظ قم استعمال کیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں 90 جب آیت نمبر پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی تقریباً یہی ہے کہ پہلے ان پر عذاب آیا اور وہ مر گئے، اور اس کے بعد اس نبی نے خطاب کیا ان لوگوں کو۔ تو یہیں سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کا مفہوم ظاہری طور پر یعنی کہ موت کا مطلب عدم نہیں ہے۔